اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ دوستو بزرگوں، ہم سب کو ایک اکیلے اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی خود سے نہیں آئے، خود سے بن کے نہیں آئے، ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے اور پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ اور پوری کائنات میں اللہ کی تمام کریشنز میں we are the best creations. We are the best creation. سب سے اشرف، سب سے بہتر اللہ نے ہم انسان کو بنایا۔ جتنا اچھا اللہ نے انسان کو بنایا ہے اتنا کسی چیز کو نہیں بنایا۔ عقل دی، سمجھداری دی، سوچنے سمجھنے کا ذہن دیا۔ سب سے انٹیلیجنٹ دنیا میں اللہ نے انسان کو بنایا، اور انسان اس وقت دنیا میں کیسے جی رہا ہے، اس کی عقل، اس کا ہنر، اس کی محنت، اس کی پلاننگ، دنیا کہاں سے کہیں پہنچ گئی۔ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ اپنا انٹیلیجنس نکال کے کمپیوٹر میں ڈال رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ سب انسانوں کی عقل، محنت، کوشش۔ لیکن ایک ٹریجڈی یہ ہو گئی کہ انسان کو اللہ نے اشرف بنایا، عقل دی، سمجھ عطا کی، اور انسان جو ہے، جو نظر آنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں پر اپنی پوری عقل، محنت، صلاحیت، کوشش لگا رہا ہے۔ حالانکہ دو ایسپیکٹس ہیں لائف میں، اللہ نے دو چیزیں بنائی ہیں۔ ایک نظر آنے والی چیزیں ہیں، ویزیبل دنیا ہے، ویزیبل دنیا کی چیزیں۔ ایک دوسری دنیا ہے، ایک دوسری ریالٹی ہے، دوسری حقیقت ہے، وہ آنکھوں کو نظر نہیں آتی۔ ایک نظر آنے والی چیزیں ہیں، اور اللہ نے نظر نہیں آنے والی چیزیں بھی بنائی ہیں۔ ایک دنیا ہے جو نظر آ رہی ہے، ایک دنیا وہ بھی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو اکثر جو نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ ضروری نظر نہیں آنے والی چیزیں ہیں جسے اللہ نے بنائی۔ ماشاءاللہ ہم ڈاکٹرز ہیں، پورے باڈی کا ڈسیکشن کرتے ہیں اناٹمی میں، اور پورے باڈی کا سسٹم اسٹڈی کرتے ہیں فزیولوجی میں، بال کی کھال تک نکال دیتے ہیں، یعنی ڈسیکشن میں گراس اناٹمی بھی، مائکرو اناٹمی بھی، اور پھر کیمسٹری میں سیلز کے اندر کیا ریاکشنز ہو رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کتنی محنت کی ہوگی، سیل ہی نظر نہیں آتا، اس کے اندر گلائکولائسس کیسے ہوتا ہے، گلائکوجینولائسس کیسے ہوتا ہے، کتنا دماغ لگایا ہوگا معلوم کرنے کے لیے مائکرو لیول پر۔ سیل ہی نظر نہیں آتا، اس کے اندر جینز ہیں، اور جینز میں کتنے ہیں، ان کے اندر کیا کیا اسٹور ہے، جینیٹک اسٹڈیز۔ تو ماشاءاللہ ڈاکٹروں نے بال کی کھال نکال دی، ایک ایک پرزے کو بال کی کھال نکالنا، کیا ہیئر فالیکل کا بھی ڈسیکشن کر دیا، ہیئر فالیکل کی بھی مائکروسکوپک اسٹڈی کر دی۔ اتنا سب کرنے کے بعد اب مجھے بتاؤ کہ پوری باڈی میں سب سے امپورٹنٹ آرگن کون سا ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز کون سی ہے؟ دل۔ پھر جی برین۔ کون سا فرسٹ، دل فرسٹ یا برین فرسٹ؟ دل فرسٹ، کیا بولتے ہیں؟ اور کیا ہے سب سے امپورٹنٹ، کیا ہے باڈی میں؟ ہارٹ۔ کارڈیالوجسٹ کہیں گے کہ ہارٹ ہے، نیورولوجسٹ کہیں گے برین ہے، نیفرولوجسٹ کہیں گے کہ کڈنی ہے،
کڈنی نہیں ہے تو پھر پیشنٹ مر جاتا ہے، ہارٹ اسٹاپ ہو گیا تو بھی سب سے ضروری چیز انسان کے جسم میں وہ روح ہے، سول ہے، جو نظر نہیں آتی. ہارٹ بھی نظر آتا ہے، برین بھی نظر آتا ہے، کڈنی بھی نظر آتی ہے، آنکھیں بھی نظر آتی ہیں، بونز بھی، جوائنٹس بھی، سینوویل فلوئڈ بھی، سب کچھ نظر آتا ہے. اور جو سب سے اصل چیز ہے روح ہے، سول ہے، جو نظر نہیں آتی. تو انسان کے جسم میں بھی اللہ نے دو چیزیں بنائی ہیں، ایک نظر آنے والی چیز اور دوسری نظر نہیں آنے والی چیز. کس نے روح کو دیکھا ہے؟ حالانکہ وہی اصل ہے. روح نکل گئی تو کارڈیالوجسٹ بھی بیکار، نیورولوجسٹ بھی بیکار، نیفرولوجسٹ بھی بیکار، پلمونالوجسٹ بھی بیکار. یہ سب کیا کریں گے؟ پیشنٹ مر گیا تو سب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، وہ ختم. پیشنٹ مر گیا تو سب ختم. اب کوئی ڈاکٹر کو نہیں بلائے گا کہ آج مر گیا ہے پیشنٹ. اب تو کسے بلائیں گے؟ نہلانے والوں کو، کفن پہننے والوں کو، جنازہ اٹھانے والوں کو، امام صاحب کو نماز. تو سب سے دو چیزیں ہمارے جسم میں بھی نظر آنے والی چیزیں ہیں اور نظر نہیں آنے والی چیز ہے. نظر نہیں آنے والی چیز سب سے زیادہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک رواج بن گیا ہے کہ ہر آدمی نظر آنے والی چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے، نظر نہیں آنے والی چیزوں کو اگنور کر دیا. کتنا اگنور کیا کہ اتنی بڑی فیکلٹی ہے میڈیکل، اتنے زیادہ ریسرچز ہو رہے ہیں، انوینشنز ہو رہے ہیں، بکس لکھے گئے ہیں، کتنے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہوں گے، کتنا ریسرچ ہوا ہوگا بال کی کھال نکالنے کے لیے، لیکن کوئی روح کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. میڈیکل کالج میں جائیں تو بڑی بڑی لائبریری ہوتی ہے، اتنی کتابیں کہ کوئی نیا آدمی اندر داخل ہو گیا تو میڈیکل پڑھنے کا ارادہ ہی ختم کر دے. اتنی زیادہ کتاب، کتنی موٹی موٹی کتابیں. ہمارے زمانے میں تو اور بھی موٹی موٹی پڑھتے تھے، اب تو شارٹ نوٹس آ گئے ہیں ماشاءاللہ، بلکہ کان میں رکھ کے پڑھتے. ہم تو بک لے کے پڑھتے تھے، اب تو ماشاءاللہ نیا جنریشن، انٹرٹینمنٹ بھی فون میں، کمیونیکیشن بھی فون میں، پڑھائی بھی فون میں. کیا پڑھ رہی؟ میرو. ہمارے پرنسپل نے بنگلور میڈیکل کالج کے، انہوں نے کہا کہ میرو آ کر ہمارے کالج کا بیڑا غرق کر دیا، کوئی کلاس روم میں نہیں آتا. اتنا سب کچھ ریسرچ، اتنی سب کچھ پڑھائی، ایک لفظ، ایک سینٹنس کہیں لکھا ہوا نہیں ملتا کہ واٹ از روح. کبھی پڑھا ہے؟ میں لائبریری میں گیا تھا، ایک کتاب اٹھایا، اتنی بڑی، اٹھانا مشکل ہے، اٹھا کے دیکھا تو اس کا ٹائٹل تھا The Diseases of Retina. ریٹینا کتنے گرام کا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپتھالمولوجسٹ، ریٹینا کتنے گرام کا ہوتا ہے جی؟ مائکرو گرامس میں ہوتا ہے. ڈیزیزز آف ریٹینا کی بک اٹھانا مشکل. روح کا کوئی تذکرہ نہیں. کیا مطلب؟ جو نظر آ رہا ہے اسے اتنا امپورٹنس دے رہے ہیں، جو نظر نہیں آ رہا ہے اسے اگنور کر دیا. کتنا اگنور کیا؟ اس کا بات بھی کرنا نہیں چاہتے. کسی میڈیکل کالج میں جو بھی لیکچر اٹینڈ کیا ہو، جو بھی سیمینار اٹینڈ کیا ہو، جو بھی کانفرنسز اٹینڈ کیے ہو، ایک لفظ کسی نے کہا کہ روح کی وجہ سے باڈی چلتی ہے. کسی کارڈیالوجسٹ نے کہا کہ روح نکل گئی تو ہارٹ سٹاپ ہو جاتا ہے. کیا؟ کسی نیورولوجسٹ نے کہا کہ روح نکل گئی تو برین ول سٹاپ فنکشننگ. We don't want to mention the biggest reality because we don't see. تو دنیا میں بھی یہی حال ہے. نظر آنے والی چیزوں پر ہمارا جان و مال، وقت، صلاحیتیں، دنیا سب لگ رہی ہیں. نظر نہیں آنے والی چیزوں کو ہم نے
بھلا دیا۔ اور دین پورا ایمان تو نظر نہیں آنے والی چیزوں کے یقین کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ نظر نہیں آنے والی چیزوں کا یقین کرنا۔ اللہ نظر نہیں آتے، فرشتے نظر نہیں آتے، جنت نظر نہیں آتی، دوزخ نظر نہیں آتی، قبر کا عذاب نظر نہیں آتا، خبر میں جنت کی کھڑکی کھلنا نظر نہیں آتا، تو سب نے اگنور کر دیا، سب نے اگنور کر۔ اب پورے جینے کا مقصد، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، روٹی، کپڑا، مکان، بیوی، بچے، سواری، کہ پوری محنتیں ڈاکٹر کیوں بن رہے ہیں؟ اچھا کھانا مل جائے، اچھے کپڑے مل جائیں، اچھا مکان مل جائے، اچھی جگہ شادی ہو جائے، اچھی سواری مل جائے، اچھے اسٹیٹس کا اچھا لائف اسٹائل اچھے اسٹیٹس کا ہو جائے، اسی کے پیچھے پوری محنت ہے۔ جیسا میڈیکل فیلڈ میں روح کو اگنور کر دیا، اس طرح لائف میں جو حقیقت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی جو حقیقت ہے، اللہ کے خزانے، اللہ کی مدد، اسے ہم نے اگنور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری پوری صلاحیتیں صرف نظر آنے والی چیزوں پر لگ رہی ہیں، اور جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب کی سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ یہ کلاسیفیکیشن بہت کلیئر ہے، کلاسیفیکیشن بہت کلیئر ہے۔ جتنی نظر آنے والی چیزیں ہیں سب ختم ہونے والی، اور جو نظر نہیں آنے والی چیزیں ہیں وہ باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، روح باقی رہتی ہے۔ انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، روح باقی رہتی ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ ہمیشہ باقی رہنے والے، جنت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز، دوزخ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز۔ تو نظر آنے والی چیزیں ختم ہونے والی، اور نظر نہیں آنے والی چیزیں باقی رہنے والی۔ اور اس وقت ہم سب کی زندگیاں ختم ہونے والی چیزوں پر لگ کر ختم ہو رہی ہیں۔ ہو رہا ہے کہ ہم سب کی صلاحیتیں، ٹائم، وقت، ایفرٹس، کیپیبلٹیز، ایبلٹیز، انٹیلیجنس، سب ختم ہونے والی چیزوں پر لگ کر ختم ہو رہا ہے۔ کہ بزرگ فرما رہے تھے، جو زندگی ختم ہونے والی چیزوں پر لگ کر ختم ہو گئی وہ بہت بے قیمت زندگی ہے۔ تو ہماری زندگی باقی رہنے والی چیزوں پر لگی، اس کی فکر کرنی ہے۔ اور دنیا ہی میں ایک چیز نظر آتی ہے، ایک چیز نظر نہیں آتی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، وہ دعا کرتے تھے، یا اللہ احوال کو درست فرما۔ احوال حال کا پلورل احوال ہے، جو حال ہے اسے اچھا کر دے، احوال کو درست فرما، تمام امور میں انجام کو خیر فرما، ہر کام میں اینڈ اچھا کر دے۔ All is well that ends well، تمام چیزوں میں اینڈ اچھا کر دے۔ پھر تیسری دعا کرتے تھے، اپنی غیبی تائید ہمارے ساتھ شامل حال فرما، انسین ہیلپ ہمارے ساتھ کر دے۔ اللہ کے پاس خزانے، خوشیوں کے خزانے، راحت کے خزانے، برکتوں کے خزانے، کھانے پینے کے خزانے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وہ خزانے نظر نہیں آتے، لیکن ایک راستہ ہے ان خزانوں کو اپنے ساتھ لینے کا، ایک راستہ ہے جو اللہ کے انسین ٹریجرز ہیں، ان ٹریجرز کو لینے کا راستہ ہے جو ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ سب سے پہلی جنگ اسلام میں جنگ بدر ہوئی، اس میں 313 مسلمان تھے، 1000 سے زیادہ غیر مسلم تھے، اور وہ تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ یہ صرف تجارت کے لیے نکلے تھے، خالی ہاتھ تھے۔ جب جنگ ہوئی تو جو ہے مسلمان غالب آ گئے، 313 خالی ہاتھ مسلمان ہزاروں کے مجمع پہ غالب آ گئے، اور 70 کفار مارے گئے، اور بہت سے
अरेस्ट हो गए। तो वो फिर वापस जब मक्के में पहुंचे, सब मुसलमान मदीने में थे, हिजरत हो गई थी, मदीने में थे, तो वापस जब मक्का पहुंचे तो मक्के का जो चेयरमैन था वो था अबू लहब। उसने जो गैरों का, जो कुफार का लश्कर था, उसके जो चीफ थे वो अबू सुफियान थे, जो आगे चलकर मुसलमान हुए। उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तो चौधरी था मक्के का अबू लहब, उसने अबू सुफियान से कहा कि कितनी शर्म की बात है कि इतनी तैयारी के साथ गए और 313 निहत्तों के पास हार के आ गए। क्या कहा कि कितनी शर्म की बात है कि इतनी तैयारी के साथ गए लेकिन 313 खाली हाथ लोगों के साथ हार के आ गए। तो अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने कहा कि चौधरी साहब हमें शर्म मत दिलाइए, हमारा मुकाबला मदीने वालों के साथ होता तो कभी के निपट लेते, हमारा मुकाबला आसमानी ताकतों के साथ था। क्या कहा? हमारा मुकाबला अल्लाह की अनसीन हेल्प सहाबा के साथ हो गई। इस पर जो है सब कुछ हमारे पास है, मुसलमानों के पास है, अल्लाह की ताकत हमारे साथ नहीं है, अल्लाह के गैबी खजाने, अनसीन ट्रेजर्स हमारे साथ नहीं। दुनिया में जो कुछ कर ले, सुकून, इज्जत, राहत, बरकत, आफियत, खुशी, मोहब्बत, वो अल्लाह के खजानों से मिलती हैं, पैसों से, चीजों से नहीं मिलती। अगर पैसों से, चीजों से खुशी, राहत, इज्जत, सुकून मिलता तो मालदार बहुत राहत में, सुकून में, इत्मीनान में रहते। मैं जिस साल एडमिशन लिया मैसूर मेडिकल कॉलेज में, 100 की बैच थी हमारी, 100 की बैच थी और सब जो है मेरिट स्टूडेंट्स थे और सब ने बहुत अच्छा पढ़ाई की। 100 में से अब तक 5 मेरे क्लासमेट्स ने खुदकशी कर ली है। कौन? जब कॉलेज में एडमिशन मिला तो सब खुश थे, जिंदगी बदल गई, अब तो शान से गुजारेंगे जिंदगी, मस्त गुजारेंगे। उस जमाने में तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 4 थे, सब मिलाकर 10-12 मेडिकल कॉलेजेस थे। किसी को मैसूर मेडिकल कॉलेज में सीट मिल गई तो बस मुतमईन हो गया, अब तो जिंदगी शान से गुजरेगी, आराम से गुजरेगी। लेकिन क्या हुआ, सब कुछ मिलने के बाद ये नहीं कि 5 जिन्होंने, जो मेरे क्लासमेट्स ने खुदकशी की, वो सब फेल्यूर थे। एक जो है मेरी टेबल मेट, मेरा 85 रोल नंबर, उसका मेरा 85, उसका 84, तो MBBS के बाद अमेरिका गई, MS किया, अमेरिका में खुदकशी की। और दूसरा ऑर्थोपेडिक सर्जन, वेरी बिजी प्रैक्टिशनर, उसने खुदकशी कर ली। तीसरा जो MBBS के बाद जो है चंडीगढ़ से MD किया, जनरल मेडिसिन, उसने खुदकशी कर ली। एक मुसलमान लड़की एनेस्थेटिस्ट, उसने खुदकशी। दुनिया मिलकर इतने नाकाम हुए कि खुदकशी कर। 5% इज नॉट ए सिंपल नंबर। 5% मेरे क्लासमेट्स ने खुदकशी। तो मालूम हुआ कि ये जो सुकून है, इत्मीनान है, राहत है दुनिया का, वो भी अल्लाह के गैबी खजानों से मिलता है, वो भी अल्लाह के अनसीन ट्रेजर्स से मिलता है। उसे लेना हमने नहीं सीखा, पैसे कमाना सीख लिया, इलाज करना सीख लिया है, लेकिन अल्लाह के खजाने हमारे साथ हो जाएं, अल्लाह की मदद हमारे साथ हो जाए, ये हमने नहीं सीखा। और फिर हम भी बाकी रहने नहीं आए, दुनिया भी बाकी रहने वाली नहीं है। जो कुछ हासिल किया, एक वक्त हम सब की जिंदगी में आएगा कि जो कुछ हमने हासिल किया है दुनिया के एतबार से, सब जीरो हो जाएगा। मौत पर बादशाह और फकीर दोनों बराबर हो जाते हैं। मौत पर बादशाह और फकीर दोनों बराबर हो जाते हैं। बादशाह की भी मैयत, फकीर की भी मैयत। बादशाह को भी कफन तो फकीर को भी कफन। तो जो कुछ हमने हासिल किया, नजर आने वाली चीजों पर मेहनत करके, मौत पर सब खत्म हो जाएगा। आने वाली जिंदगी जो नजर नहीं आ रही है, वो हकीकत है। दैट इज द रियलिटी व्हिच ऑल ऑफ अस हैज टू फेस। तो दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करना, दुनिया में रहते हुए अल्लाह को राजी करके, अल्लाह को खुश रख के,
اللہ کے خزانوں کو اپنے ساتھ لے کے، اللہ کی مددوں کو اپنے ساتھ لے کے جینا سیکھنا، پھر اس سے پھر موت آئے گی تو پھر کامیاب موت ہوگی، پھر کامیاب موت ہوگی، پھر ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اب اس کا ماحول نہیں ہے آخرت کی فکر، جنت کی فکر، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی محنت ہے، اس کا تو ماحول ہی نہیں ہے۔ ایک پڑھائی کا ماحول ہے، باہر نکل تو مارکیٹ میں کمائی کا ماحول ہے، سب کو فکر ہے کہ خوب کمائیں، پیسے کمانا کمانا، ایک ہی فکر کہ پیسے کمانا پیسے کمانا پیسے کمانا، اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اکثر بولتا ہوں، ہمارا ایک سرجن ہے بنگلور میں، آنکھ کا سرجن، وہ جو ہے 24 گھنٹے آپریشن کرتا ہے۔ ہماری ہاسپٹل ہے، وہاں اس نے اپنا وقت دیا ہے 2 بجے، 2 PM نہیں 2 AM، رات کے 2 بجے آتا ہے۔ میری ساس کو CA برسٹ ہو گیا تو اسی نے آپریشن کیا ہمارے اسپتال میں رات 2 بجے آ کر۔ 2 دن کے بعد میری ساس نے کہا کہ تمہارا کیسا سرجن آپ کو زمین پر سوگا OT میں لگا۔ میں سوچا کھولتے ہوئے سرجن آپ کو زمین پر سوتا ہے کہ شاید انستھیسیا دی ہے تو اس میں کچھ ہیلوسینیشنز ہوئے ہوں گے۔ تو میں جب ہماری انچارج OT سے پوچھا کہ بول رہی پیشنٹ کے سرجن زمین پر آپ کو سوگا کرتے تھا، ٹیک لگا کر دیوار کو کرو، تو OT انچارج بولی انہیں روز ویسا نہ سوتا ہے، سوگا کھاتا سے بھی OT میں، سوتا سے بھی OT میں، ہکتا سے بھی ہاسپٹل کے ٹائلٹ میں۔ کیوں؟ کیا مقصد ہے؟ پیسے کمانا، پیسے کمانا۔ کتنا کمائیں گے؟ کمائیں گے کیا بنائیں گے؟ ختم ہونے والی چیزوں کو بنائیں گے اور چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جو کچھ محنت دوستوں بزرگوں، اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اب ماحول باہر ایسا ہی ہے۔ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں سب کو پوچھتے ہیں، کئی کو ایڈمیشن لیے تو سب یہ بولتے ہیں ٹو سرو دا کمیونٹی، ٹو سرو دا ہیومینٹی۔ باہر نکلتے ہی تب معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہے، ریس ہے، باہر پیسے کمانے کی ریس ہے، ہمیں بھی اسی ریس میں لگ گئے۔ حلال طریقے سے آیا تھا حلال طریقے سے کمائے، حلال میں نہیں آیا تو حرام میں کمائے، صحیح علاج کر کو پیسے کمائے تو کما لیتی ہوں، زیادہ نہیں آ رہی تو غلط علاج کر کو پیسے کمانے کا ماحول۔ بغیر بند کے باہر گئے تو ہم بھی اسی ریس میں لگ جائیں گے۔ سب کمائی ہمیں بھی کمانا، سب گھر بن رہی ہمیں بھی بننا، سب کا اسٹیٹس ہے ہمارا اسٹیٹس بنانا۔ جو حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے، موت کے بعد کی زندگی، وہ یاد بھی نہیں آتی۔ بزرگ کہہ رہے تھے اللہ والوں کی فکر ہے کہ ہماری دنیا والوں کی فکر ہے، دنیا والوں کی فکر ہے کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے۔ سب کی محنتیں، کوششیں، فکر، جذبہ کہ ہماری زندگی اچھی ہو جائے۔ اللہ والوں کی فکر ہوتی تھی کہ ہماری موت اچھی ہو جائے، اس لیے کہ موت اصل ہے، جس کی موت اچھی ہو گئی، انفینٹ لائف، ہمیشہ کی زندگی اچھی ہو گئی۔ جس کی موت بگڑ گئی تو اس کی تیاری کرنا، اس کی فکر کرنا۔ پھر کب کریں گے؟ موت کے بعد یا موت کے پہلے؟ موت کے بعد یا موت کے پہلے؟ موت سے پہلے۔ موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں، سب کا ڈیٹ آف برتھ معلوم ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ کسی کا معلوم نہیں۔ ابھی سے فکر کہ ایک زندگی نظر آنے والی، ایک زندگی نظر نہیں آنے والی، ایک دیکھ رہے ہیں جو حقیقت نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کو سیکھنے کے لیے، یعنی میڈیسن سیکھنے کے لیے 5 سال، 6 سال، 8 سال دین کو سیکھنا، دین کی محنت کو سیکھنا، خود بھی دیندار بننا، لوگوں کے دیندار بنانے کی فکر کرنا، اس کے لیے اس محنت کو سیکھنے کے لیے فرماتے ہیں کہ اپنا کورس ختم ہونے کے بعد 4 مہینے اللہ کے راستے میں جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسا میڈیسن سیکھنا ہے، سرجری سیکھنا ہے، ویسے دین کا کام بھی سیکھنا ہے۔ مطلب بغیر سیکھے کہ مارکیٹ میں چلے گئے تو ہم بھی ریس میں لگ جائیں گے۔ بغیر سیکھے گے، بغیر دین سیکھے گے، دین کی محنت سیکھے گے، بغیر دین کی فکر کیے مارکیٹ میں چلے گئے تو ہم بھی ریس میں لگ جائیں گے۔ کیا ریس؟ کیا ریس؟
پیسے کمانا، اتنا کمائیں گے کہ بیوی بچوں کو بھی وقت نہیں رہتا، بچوں کو دیکھ کے مہینے ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ڈاکٹرز ایسے ہیں جب گھر میں گئے تو بچے سوتے ہیں نہیں، فجر کے بعد انہوں سوتے ہیں نہیں، بچے اسکول کو چلے جاتے، اتنے بزرگ اٹھے تو بچے جاگ ہوئے، صرف سنڈے ایک دن دیکھنا اس بچوں کو۔ تو دوستو بزرگوں، زندگی کو بیلنس کرنا، we have to set our priorities right. Setting the priorities is extremely important. 24 گھنٹے اسے 26 hours نہیں بنا سکتے۔ 24 گھنٹے کو صحیح یوٹیلائز کرنا یہ عقل مندی ہے۔ 24 گھنٹے کو 26 گھنٹے کوئی نہیں بنا سکتا۔ 24 گھنٹوں کو کیسے یوٹیلائز کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہی زندگی ملتی ہے، دوسری زندگی نہیں ملتی ہے۔ ایک زندگی کو کیسے ہم یوٹیلائز کریں گے، دنیا بھی اچھی ہو، دنیا کے کام بھی اچھے ہوں، اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو، ہماری زندگی بھی اچھی ہو، ہماری موت بھی اچھی ہو، ہماری آخرت کی انفینٹ لائف بھی اچھی ہو۔ اسی زندگی میں پلان کرنا، کوئی اور زندگی نہیں ملتی۔ تو اس کے لیے بیٹھ کے سوچو، اسے سوچنے کے لیے زندگی صحیح رخ پر آ جائے، صحیح ڈائریکشن پر آ جائے، اس کے لیے 4 مہینے اللہ کے راستے میں کون کون تیاری کرے ہوگے بتائیں۔ اپنا کورس ختم ہونے کے بعد، چاہے MBBS ہو چاہے MD/MS ہو، جاب میں جانے سے پہلے 4 مہینے اللہ کے راستے میں وقت لگا کر ابھی ارادہ کرنا، پھر اس پر باقی رہنا، اللہ سے مانتے رہنا، اور پھر جاب میں جانے سے پہلے 4 مہینے دین کا کام، دین سیکھ کر پھر اپنے جاب میں جانا، تو پھر جاب میں جو ہے صحیح رخ ملے گا۔ تو اس کے لیے بتائیں کون کون تیار ہے۔